حکومت نے ابھی ایک بل پاس کیا ہے جو کہ عاملین کے خلاف ہے. یہ جو آپ نے دیکھا پوسٹرز ہوتے ہیں کہ آپ استخارہ کروائیں یا اس طرح کو کوئی بینرز لگے ہوتے ہیں، ان کو اتروانے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ تو حکومت نے دجال کے ساتھ متھا لینے کا، جو دجال کے ساتھ حکومت نے مقابلہ کرنے کا کام کیا ہے، تو اس حکومت کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سے نہ ہم پر کوئی آنچ آ رہی ہے، نہ ہمارے کوئی بورڈ اتروائے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جادو کرنے والے جعلی عاملین کے خلاف قانون پاس ہوا ہے اور ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. تو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے. بہت شکریہ. اچھا، اگر ہم کسی سے دم کرواتے ہیں، ہمارے سر میں درد ہے، ہمارے جسم میں درد ہے، یا ہمیں نظر لگ گئی، ہم کسی مولوی سے اگر دم کرواتے ہیں تو جو ہم اسے ہدیہ دیتے ہیں، جسے ہم اخراجات بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہدیہ کہتے ہیں، تو کیا یہ اس مولوی پر شرع میں جائز ہے؟ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا قرآنی روحانی وظائف کا چینل. ناظرین، اگر آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو آپ کے مسائل ہیں ان کا حل ہمارے پروگرام میں ملتا ہے، اور ہمارے پروگرام کی جان جو ہے مفتی ابوبکر نقشبندی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ہمارے جو سوالات ہیں وہ آج کے ہمارے سوالات نہیں بلکہ ہماری اس آڈینس کے سوالات ہیں جو کہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مفتی ابوبکر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ہمارے جو پروگرام ہے وہ بہت اچھے چل رہے ہیں. ہماری جو آڈینس ہے وہ ہمارے پیج کو ایسے فالو کر رہی ہے جیسے ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں اور وہ ہم سے پوچھنا چاہتی ہے. اور میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ان کے مسائل کا حل نکالیں. آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کی آڈینس کا جو ہمیں سنتی ہے، اور مجھے بھی بہت سارا پیار ملتا ہے آڈینس کی طرف سے. اور بہت ساری ایسی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بھائی تمام کے تمام رابطہ کرتے ہیں اور بہت مطمئن ہوتے ہیں. اور جب ان کو قرآن اور قرآن کے اندر سے ان کے مسائل کا حل بتلایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور وہ خود بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کی آڈینس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام آڈینس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اتنی محبت دیتے ہیں، اور اس محبت کا بے حد شکریہ میں ان کا ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آتے جی. ہیں. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سوال میرے پاس ان باکس میں آیا ہے، میں وہ سوالات آج آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ ہماری جی. عوام کے بہت سیریس مسائل ہیں جن کا وہ پوچھنا چاہتے ہیں. جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت نے ابھی ایک بل پاس کیا ہے جو کہ عاملین کے خلاف ہے. یہ جو آپ نے دیکھا پوسٹرز ہوتے ہیں کہ آپ استخارہ کروائیں یا اس طرح کو کوئی بینرز لگے ہوتے ہیں، ان کو اتروانے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اگر میری نظر سے بھی وہ گزرا ہے، اور حکومت نے جو بل پاس کیا ہے وہ بل ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ بل جعلی عاملین کے خلاف ہے، اچھا. اور وہ بل جادو کرنے والوں کے خلاف ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ بل پاس ہوا ہے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور حکومت اگر سنسیئر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سنسیئر ہے اس معاملے کے ساتھ، دیکھیں پوری دنیا میں جادوگروں کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور یہ وقت بھی ایسا آ رہا ہے کہ اس وقت کے اندر جادوگر بھی اپنا سر بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ قرب قیامت جو فتنے جتنے بھی روح پذیر ہو رہے ہیں یا ہوں گے مزید بھی فتنے، ان فتنوں کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اب دجال جو ہے اس کے پاس جو طاقتیں ہوں گی وہ جادو کی طاقتیں ہوں گی. جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ کوئی بندہ اس کو کہے گا، وہ کہے گا مجھے رب مانو. لوگ کہیں گے ہم تمہیں رب کیوں مانے، ہم تو اس رب کی اطاعت کرتے ہیں، اس رب کی پیروی کرتے ہیں جو بندے کو موت بھی دیتا ہے، حیاتی بھی دیتا ہے. وہ ایک بندے کو کاٹے گا، کاٹ کر اس کا ایک دھاڑ ادھر کر دے گا، نیچے والا حصہ ادھر کر دے گا، کرنے کے بعد اس میں اکڑ کر وہ چلے گا، چل کر وہ بعد میں کہے گا کہ اب دیکھو میں نے اس کو موت دی ہے. پھر وہ اس کو جوڑے گا، جوڑ کر کھڑا کر دے گا، کہے گا کہ اب تو زندہ ہو جا. وہ زندہ ہو جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ اب بتاؤ میں جب اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو بتاؤ کہ میں رب ہوں یا نہیں. ایمان والے پھر بھی کہیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں وہ علامات جو بتائی تھی جو تمہارے اندر موجود ہیں، وہ تم دجال ہو، تم کافر ہو، تمہارا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں ہے، تم کوئی رب نہیں ہو، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. تو جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب بھی کیا
تو کس کا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت امام مہدی کا۔ یہ دیکھیے انتخاب کن شخصیات کا کیا، جس کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کی خواہش رہی ہے، دعائیں رہی ہیں کہ اے اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ اس کے باوجود بھی تمام انبیاء میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی دعا اللہ نے قبول کی، ہمارا ایمان ہے اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا ہے اور محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب جب وہ آئیں گے تو وہ مقابلہ کریں گے کس کا؟ دجال کا، دجال کی کفریہ طاقتوں کا، اس کے جادو کا وہ مقابلہ کریں گے۔ اب اسی کے ریلیونٹ آپ آ جائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مہدی کون ہوں گے؟ جن کا نام محمد ہوگا، جن کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ حسنی ہوں گے، حضور کے خاندان میں سے ہوں گے، ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہوگا، ان کی داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت کے مطابق ہوگی، ان کا قد حضور کے قد کے مطابق ہوگا۔ وہ دنیا میں ایسا ہی اسلام لے کر آئیں گے جس اسلام کے پیروکار صحابہ تھے، جو اسلام حضور لے کر آئے تھے، جو اسلام حضور مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے، جو اسلام حضور مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، جو اسلام حضور صحابہ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ تو وہ حضرت مہدی اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب اتنی بڑی طاقتیں مقابلہ کریں گی اس جادوگر کا، اس دجال کا، تو مجھے بتائیے کہ پھر کفریہ طاقتیں قرب قیامت بڑھ رہی ہیں کہ کم ہو رہی ہیں؟ یہ تو حکومت نے دجال کے ساتھ متھا لینے کا، جو دجال کے ساتھ حکومت نے مقابلہ کرنے کا کام کیا ہے، تو اس حکومت کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس سے نہ ہم پر کوئی آنچ آ رہی ہے، نہ ہمارے کوئی بورڈ اتروائے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جادو کرنے والے جعلی عاملین کے خلاف قانون پاس ہوا ہے اور ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ تو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ ہم تو جو کچھ بتاتے ہیں ہماری آڈینس جاتی ہے، بڑی محبت والی آڈینس ہے، شکریہ ان کا۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم تو قرآن سے باہر کوئی چیز بتاتے ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں 3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں آج آپ کے ریفرنس۔ پہلی بات، کوئی بندہ آڈینس کے لیے، آڈینس ذرا متوجہ ہو جائیں، بالکل کوئی بندہ آپ کو دم کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ ایسے نہ کریں، اونچی آواز میں پڑھ کر سنائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں قرآن سننے پر ثواب ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، پڑھنے پر ثواب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ اگر کوئی آپ کو قرآن پڑھ کر دم کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ ذرا اونچی آواز میں پڑھیں، تو ہمیں بھی آپ تو کو پتہ لگے۔ جعلی اور فیک کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ شرکیہ جملے تو نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا۔ تو کس انداز سے پڑھ رہا ہے آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ پڑھنے والا ہے یا نہیں۔ یہ دم جو کر رہا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو پڑھا جا رہا ہے یہ پڑھ کیا رہا ہے، اونچی آواز میں۔ دوسری بات، جو میں نے 3 باتیں عرض کی، دوسری بات، کوئی بھی شخص آپ کو تعویذ دیتا ہے، کسی قسم کا بھی تعویذ، یہ جی آپ اس کو وزن کے نیچے رکھ دیں، آپ اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دیں، آپ اس کو گلے میں ڈال لیں۔ لوگ ہیں محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے لوگ، تعویذ لے لیتے تھے، عقیدت کے اندر اس تعویذ کو جا کر جس طرح اس عامل نے بتایا ہوتا ہے، اس پیر نے بتایا ہوتا ہے، اسی طرح اس کو فولڈ کرتے ہیں، اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ موم جامہ کرواتے ہیں، کروا کر اس کو جا کے اسی طرح لٹکا لیتے ہیں جہاں پر اس نے ہدایات دی ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب وہ تعویذ لکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو کہیں کہ تعویذ بند کرنے سے پہلے مجھے دکھا دیں۔ ہم لوگ قرآن مجید کی کتنا قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں، ہم اسے نیچے نہیں رکھتے، اونچا رکھتے ہیں، پیٹ نہیں کرتے، مطلب بہت ہم احترام کرتے ہیں۔ اور اگر جو تعویذ پر اگر قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں تو کیا ہمیں یہ جائز ہے کہ ہم اس کو جوتے مار کر جلائیں، ہم اسے بیڈ کے نیچے رکھیں، ہم اسے وزن کے نیچے رکھیں بقول آپ کے؟ جی یہی میں چیز اسی کی طرف آ رہا تھا، آپ نے سوال کر لیا، اچھا کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تعویذ کھول کر دکھا دے گا تو اس کا معنی یہ ہوا، پہلے آپ ہدایات سن لیں، اس کے بعد اس کو کہیں یہ جو تعویذ آپ بند کرنے لگے نا یہ ہمیں دکھائیں اس کے اوپر لکھا گیا۔ اب وہ اگر دکھائے گا، اگر اس کے اوپر تو قرآن لکھا ہوا ہے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا، اس کا ادب کرنا ہے یا خدا نہ خاصہ اس کو ہم نے وزن کے نیچے رکھنا ہے۔ اب قرآن تو وزن کے نیچے نہیں رکھا جاتا نا، قرآن تو سر کے اوپر رکھنے والی چیز ہے، قرآن تو بلند جگہ کے اوپر رکھنے والی چیز ہے، قرآن تو سینے میں محفوظ کرنے والی چیز ہے، قرآن پر تو عمل کرنے کے لیے آیا نا قرآن۔ اب اگر وہ شخص کہتا ہے کہ اس کو کسی وزن کے نیچے رکھ دیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے، سمجھ لیجئے یہ بندہ جادوگر، یہ جادو کر رہا ہے، یہ قرآن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے جو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر وہ جوتے مارنے کا کہہ رہا ہے تب بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیا لکھ کر دے رہا ہے۔
تو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اگر تو اس نے شیطانی طاقتیں لکھی ہوئی ہیں اس پر جوتے مارنے کا کہا ہے تو ضرور مارے. اگر شیطانی الفاظ نہیں لکھے ہوئے، شیطانوں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، الفاظوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پتہ چل شیطان ہے؟ جاتا ہے. کیوں؟ آپ پڑھے لکھے نہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا؟ اگر میں فرعون لکھوں گا، مثال کے طور پر میں 4 خانے لگاتا ہوں، اس کے اندر میں نام لکھتا ہوں، فرعون لکھتا ہوں، ابو جہل لکھتا ہوں، میں ابو لہب لکھتا ہوں، میں شیطان لکھتا ہوں، میں نمرود لکھتا ہوں. اگر یہ میں الفاظ لکھتا ہوں اور آپ کو میں دیتا ہوں، ان سب کے اوپر میں نے لکھا ہوتا ہے کلہم علیہم لعنہ، میں نے سب کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان سب پر اللہ کی لعنت ہو. میں سب پر لعنت ڈالنے کے لیے دیتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں جائیں اس کو زمین کے اوپر رکھ کر یا اپنے جسم پر لگا کر اس کو رکھ کر اس کے اوپر جو ہے نا وہ جوتے ماریں، تو پھر تو جائز ہے نا، بالکل. کیونکہ ہم تو ان کو جوتے مار رہے ہیں نا جن کو لعین کہا ہے. قرآن نے بھی جن کو لعین کہا ہے. اگر میں نے قرآنی آیات لکھ کر دی ہیں کہ اس کو سر پر پھیریں، اس کو چہرے پر پھیریں، اس کو جسم پر پھیریں اور اس کو جا کے جوتے ماریں، اس کا مطلب میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس کو کسی صورت نہیں لینا. یہ 2 باتیں تھیں. اب تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھ سے وظیفہ لے لیں، آپ کوشش کریں وظیفہ لیں. اب ہوتا کیا ہے، جو فیک عامل ہوتا ہے، جس نے آپ کو اپنے جال میں پھنسانا ہوتا ہے، جس نے آپ سے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو وظیفہ بہت بڑا دیتا ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں تو اتنا بڑا وظیفہ نہیں کر سکتی ہوں، وہ کہتا ہے جی پھر میرے پاس اور وظیفہ نہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں تو یہ کہا ہے ان مع العسر یسرا، آپ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اور وظیفہ نہیں. آئیں آج آپ کی وساطت سے وظیفہ بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز. ایسا وظیفہ دوں گا جو حدیث سے بھی ثابت ہوگا، صحیح حدیث سے ثابت ہوگا، اور ایسا تگڑا وظیفہ دے رہا ہوں ناظرین کے لیے، ایک تحفہ دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیات، کون سی آیات میں آگے چل کے بتا رہا ہوں، 10 آیات صبح پڑھ لے، شام تک نہ اس کے اوپر کوئی جادو کر سکتا ہے، نہ کوئی جن اس کو چمڑ سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، نہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. 4 چیزیں بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ موت کے علاوہ اس کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی ہے. موت تو اللہ کی طرف سے نا برحق کے آنی آنی وقت آ گیا، موت کے علاوہ اس کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی ہے. اس سے بڑی اور کیا بات. اگر کسی شخص نے رات کے وقت پڑھ لی وہ آیات تو صبح تک اس کو کوئی کسی قسم کا جن، کوئی کسی قسم کا جادو، کوئی کسی قسم کا حادثہ، کوئی کسی قسم کا اس کو جو ہے نا وہ تکلیف موت کے علاوہ نہیں پہنچ سکتی اگر اس کو موت آئی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو اور مزیدار بات ہے، صرف آپ ہی نہیں، پڑھنے والا ہی صرف نہیں، بلکہ اس کے بیوی، بچے، ماں، باپ، بہن، بھائی، جو جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، سارے کے سارے اس حصار میں آ جائیں گے جو اس نے پڑھا ہے. ماشاءاللہ. اور 3 دفعہ پڑھنا ہے. آیات کون سی ہیں؟ غور کر لیجئے. سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بیسیکلی ایک ہی آیت میں گنتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلی 4 آیات اولئک هم المفلحون تک. اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی والی ایک آیت، اور اس کے آگے والی 2 آیتیں، 4 اور 3 7 ہو گئی. 4 اور 3 7 ہو گئی. اب رہ گئی آخری سورہ بقرہ کی 3 آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء. یہاں سے لے کر آخر تک یہ 10 آیات ہیں. جس بندے نے اس کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا، صبح پڑھ لی 3 دفعہ رات کو پڑھ لی، یہ 24 گھنٹے حصار میں ہے. واللہ العظیم میں کہتا ہوں بڑے بڑے یہاں پر لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، میں سنتا ہوں، مجھے لوگوں نے کلپ بھیجے ہوئے ہیں، وہ بتاتے تو ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ کر وہ دکھا سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر نہیں وہ سنا سکتے ہیں. آپ، ہماری آڈینس اتنی متاثر ہوتی ہے ان سے کہ بھائی یہ بہت بڑا ہے. کسی کے ساتھ آپ لگا دینا ڈاکٹر، تگڑا ہو جاتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ہاں نا، کسی کے ساتھ ڈاکٹر لگا دیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ڈاکٹر ہے، اس کے پاس تو بڑا نالج ہوگا. بھائی قرآن سے بڑھ کر کوئی نالج نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ PhD کا لقب ہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے پاس قرآنی علوم ہے. تو ہم تو سارے کے سارے علاج آپ کو قرآن سے بتا رہے ہیں. ویورز ایڈیٹنگ میں ہم آپ کو لگا دیں گے اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ انہوں نے ابھی جو یہ وظیفہ بتایا ہے وہ کیا ہے. اچھا، ہم لوگ اگر کسی سے وظیفہ لیتے ہیں، کوئی ہمیں پڑھنے کی نیت سے وظیفہ دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ لے لیں، سے پڑھیں، اگر ہمیں اس کا معنی مفہوم نہیں پتہ ہوتا تو کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی اس پر ہمیں الٹ پن کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ جی ہاں، وظیفے کے حساب سے آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جو وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اتنے وظائف کرتے ہیں،
اتنے وظائف کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک وظیفے کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، عجیب قسم کے وسوسوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ان کی کچھ علامات بتاتا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑے ہماری جتنی بھی آڈینس ہے، میں ان سے مودبانہ اور ایک درد دل سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے گوگل سے اٹھا کر وظیفے شروع نہ کر دیا کریں۔ ہر بندے نے اپنی پی آر کے لیے نا ایک ایسا وظیفہ چھوڑا ہوتا ہے کہ بس اس نے لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو قسمت بدل جائے گی، آپ یہ کریں، یہ چند لفظ پڑھیں تو قسمت بدل جائے گی۔ بھائی ہر ایک بندے نے اس کا عامل جو ہوتا ہے، اس نے اپنے طریقے سے ایک وظیفہ تیار کیا ہوتا ہے اپنی ریاضت کے ذریعے سے، اس کے اوپر محنت کر کے، اس کی زکوٰۃ نکال کر، اس کی پڑھائی کر کر، اس نے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کر کے دیے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جب کسی کو وظیفہ دیتا ہے تو باقاعدہ اجازت کے ساتھ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ پوڈ کاسٹ کے اندر بتا دیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کے لیے آپ سے اجازت کیوں؟ بالکل ایسا آپ ہی ہے۔ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ بھئی ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہم سے اجازت لیں؟ قرآن سارے کا سارا پڑھا، 30 پارے ہیں، سارے کے سارے پڑھیں۔ آپ مخصوص ایک آیت کو وظیفہ بنا کر جب پڑھیں گے تو یا تو اس کا حدیث کے اندر آیا ہو تو بالکل پڑھیں، کسی بزرگ نے دیا ہو کہ بھئی یہ میں دے رہا ہوں دنیا کے لیے، دنیا اس کو پڑھے تو ضرور پڑھیں۔ مسنون جتنے بھی اذکار ہیں، وظائف ہیں، ضرور پڑھیں۔ ہم اس کے اوپر روک تھام نہیں کرتے، نہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی اجازت لیں۔ لیکن جو عمل میرا ہے، میں نے اس کے اوپر مار کھائی ہے، میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے میں کون سا کام میں نے کیا ہے تو مجھے زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور کون سے کام کے اندر اس کے فوائد مجھے نہیں ملے ہیں، اور کون سے کام کے اندر فوائد ملے ہیں۔ پھر میں نے اکثر لوگوں کو کروا کر دیکھا کہ اس کے اندر یہ فوائد مل رہے ہیں تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے، وگرنہ کیا ہو جاتا ہے؟ رجت ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رجت کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھ تو رہے ہیں کہ اس کو برکت کے لیے، یا پڑھ تو رہے ہیں رزق کے لیے، لیکن وہ رزق مزید کام ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو رجت ہوگی، اس کا الٹ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ تو لہذا رجعت سے بچنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو بھی وظیفہ لینا ہے وہ اس بندے سے اجازت لے کر پڑھنا ہے۔ دوسرا جو آپ نے اب سوال کیا تھا کہ کیا ہمیں معنی مفہوم نہ پتہ ہوں، اگر تو دیکھیں 3-4 چیزیں آپ سے میرا سوال ہے۔ قرآن عمومی طور پر آپ کو نہیں پتا ہے، مثال کے ٹھیک طور ہے۔ پر آپ کو قرآن کے الفاظ کے معنی نہیں آتے، بہت زیادہ ہو تو سورہ فاتحہ کے آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں گے، سورہ اخلاص کے معنی آتے ہوں گے۔ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، یہ آپ آیات پڑھیں۔ اب آپ کو تو ان کا معنی نہیں پتا ہے، بالکل نہیں پتہ۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ آیات پڑھتی ہیں ثواب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے نا ثواب؟ بالکل ہے۔ پڑھنے پر ثواب ہے، بغیر سمجھے قرآن پڑھنے پر بھی ثواب ہے، سمجھ کر پڑھنے پر دوہرا ثواب ہے، عمل کرنے پر اس سے زیادہ پھر 3 گنا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وظیفہ اللہ کے نام کا دیا جا رہا ہے یا قرآنی وظیفہ دیا جا رہا ہے تو بالکل بے فکر ہو کر یہ توقع رکھ کر کہ اے میرے مالک کام تو نے کرنا ہے، عقیدہ میرا یہ ہے، نہ یہ بابا کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ عمل کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر کر سکتا ہے، نہ کوئی فقیر کچھ کر سکتا، کسی قسم کا کوئی بندہ میرے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہے، عقیدہ یہ ہے۔ لیکن دنیا دار الاسباب ہے، تو اس دار الاسباب دنیا کے اندر آپ کو سبب اختیار کرتے ہوئے اگر یہ قرآنی آیات کہیں سے ملتی ہیں پڑھنے کے لیے، اجازت کے ساتھ مل رہی ہیں، تو پورے پاک صاف رہتے ہوئے آپ ان آیات کو پڑھیں، آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور اکثر وہ وظائف جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآنی وظیفہ آپ پڑھیں، تو اگر آپ کو نقصان نہیں ہوگا کسی صورت، اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان بھی نہیں ہوگا، کم از کم آپ کے نامہ اعمال میں وہ الفاظوں کے جو ثواب ہے وہ تو لکھا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے ویورز کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے باہر کوئی چیز نہ دیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نام دے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا اگے ہم کسی سے دم کرواتے ہیں، ہمارے سر میں درد ہے، ہمارے جسم میں درد ہے، یا ہمیں نظر لگ گئی، ہم کسی مولوی سے اگر دم کرواتے ہیں تو جو ہم اسے ہدیہ دیتے ہیں، جسے ہم اخراجات بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہدیہ کہتے ہیں، تو کیا یہ اس مولوی پر شرع میں جائز ہے؟ سوال بہت اچھا ہے آپ کا، اور چونکہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، لوگ کہیں گے جی کہ یہ تو سوال ان سے کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر کیا دلیل دیتے ہیں، لیکن میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔
اس لیے جائز سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کافی واقعات ملتے ہیں۔ ایک تو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جس کے اندر صحابہ اکرام کی ایک جماعت کہیں پہ جا رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پر جا کر راستے کے اندر ایک گاؤں کے اندر انہوں نے ایک بستی تھی، وہاں پر انہوں نے پڑھاؤ کرنا تھا، رہنا تھا۔ انہوں نے بستی کے سردار سے جا کر بات کی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں یہاں پہ رہنے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہاں پہ نہیں رک سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر نا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمارے جانور بہت زیادہ مر رہے ہیں، تو آپ کوئی جھاڑ پھونک اگر آپ میں سے کرنے والا ہے، آپ لوگ نیک نظر آ رہے ہیں، تو اگر آپ نیک لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو ایسا کچھ کرے کہ ہم آپ کو رہنے بھی دیں اور ہم آپ کی خدمت بھی کریں۔ ہوں تو اگر کوئی ایسا شخص ہے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ جی میں ہوں کرنے والا۔ اب انہوں نے جا کر ان کی بکریوں کو دم کیا، دم کرنے کے بعد ان کی بکریاں روزانہ کی بنیاد پہ جو مر رہی تھی وہ مرنا ہٹ گئیں۔ انہوں نے ان کی خدمت بھی کی، کھانا کھلایا، رہائش دی، سردار نے اپنے علاقے میں رہنے دیا، جتنے دن وہ ٹھہرنا چاہتے تھے۔ پہلے آپ کو پتہ سفر بھی لمبا ہوتا تھا، اس نے ٹھہرنے دیا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے سنا ہے، اور آپ نے اس پر معاوضہ بھی لیا ہے، آپ نے بکریاں بھی لی ان سے، تو یہ کیا ہے؟ اب ان دونوں کا آپس میں تکرار ہوا۔ تکرار کیا ہے؟ ایک کہتا ہے لینا جائز ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں۔ اب تکرار ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے حضور نے فرمایا نا کہ اصحابی کن نجوم، صحابہ آپ کے لیے ستاروں کی مانند ہے کہ آپ ان سے روشنی لیں۔ ہم حضور پہ فرما رہے ہیں کہ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ صحابہ میرے ہدایت یافتہ ہیں، کہ جن کو حضور نے اللہ سے ہدایت لے کے دی ہے وہ صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، تو ہم نے ان سے لینا ہے نا، دین تو ہم نے انہی سے لیا ہے، صحابہ سے۔ اب وہ دیکھیں، دو، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک کہہ رہا ہاں، دو باتیں آ گئیں۔ دو آگے۔ اب یہ جب سفر سے واپس آتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا مسئلہ لے کر پیش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو شکایت کرتے ہیں ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری شکایت یہ ہے، انہوں نے فلاں سردار سے اتنی بکریاں لی ہیں دم کرنے کے عوض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھی تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا، آپ سے میں نے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو سورہ فاتحہ نازل کی ہے یہ الشفا ہے، یہ شفا کی ماں ہے۔ تو یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ الشفا ہے تو ہم اس سے شفا کیوں نہ حاصل کریں؟ بالکل۔ تو میں نے یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کیا، اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی، ان کی بکریاں بیماری میں تھی وہ ٹھیک ہو گئی، انہوں نے مجھے جو کچھ انعامات دیا وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک روایت تو یہ آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو پکی ہے، اسی روایت کا حصہ ہے کہ حضور مسکرائے اس بات کے اوپر، حضور نے انکار نہیں کیا۔ ایک روایت یہاں تک بھی ملتی ہے کہ ایک اسی جیسا ملتا جلتا واقعہ حضور کے پاس آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں تم نے ہمارا حصہ کیوں نہیں رکھا بیچ میں؟ ایک یہ بھی واقعہ آتا ہے باقاعدہ حدیث کے حوالے سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا ہے، تو پھر اگر آج کوئی دم کرنے والے کو پیسے دیتا ہے یا لیتا ہے یا معاوضہ لیتا ہے، تو بھائی یہ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ وہ بندہ پڑھ کر آپ کو جو دم کر رہا ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا فیس ہے لاہور میں عام ڈاکٹر کی؟ آپ کے لاہور 3-4 ہزار 5,000 تو عام فیس عام ہے فیس۔ بالکل عام آج کل میں نے بغیر 2500 ٹیسٹ کے۔ میں نے آج کل جو ہے نا وہ 2500 سے فیس شروع ہو کر میں نے 25,000 تک فیس ڈاکٹروں کی دیکھی ہے۔ میں خود جانتا ہوں، میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جن کی 25,000 تک فیس ہے۔ تو کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا جو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بیماری بتا دیتا ہے آپ کو بیماری کیا ہے؟ پہلے تو اس کو فیس دینی پڑتی ہے۔ فیس دے دی آپ نے، فیس دینے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ پرچہ لیتا ہے، اس کے اوپر آپ کے نا وہ لکھ دیتا ہے کہ آپ جائیں میڈیکل کروا کے آئیں، یہ رپورٹیں کروا کے لائیں۔ رپورٹیں والوں کو آپ الگ پیسے دیتے ہیں۔ رپورٹیں آنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی یہ رپورٹیں میں نے آپ کی اور اپنی تسلی کے لیے کروائی ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اور میری تسلی کے لیے میں نے رپورٹیں کروائی ہیں۔ اب آپ کو میں ایک عجیب قصہ سنا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں میں اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ جو ہے نا، ایک ان کی چھوٹی بیٹی تھی اور وہ بیمار تھی۔ بیمار ایسی تھی کہ اس کو کوئی سانس لینے میں کوئی دقت ہو رہی تھی تو پیدائشی طور پر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، میں ڈاکٹر کا نام مینشن نہیں کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی جو میں نے اڈاپٹ کی، اور میں آج آپ کی پوڈ کاسٹ میں پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک الہام فرماتے ہیں،
اللہ ہمارے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اس مریض کو جو سمٹمز ہیں اس کے یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، اور ہر ڈاکٹر کے دل میں اللہ جو اتار دیتے ہیں وہی بیماری اس کو ہوتی ہے۔ تو یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے کلک کی، میں نے کہا اگر اللہ ڈاکٹر کے دل میں یہ بات اتار سکتے ہیں، ڈاکٹر نے جو علم حاصل کیا، پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ جو سمٹمز مریض کو نظر آ رہے ہیں اس کی بیماری یہی ہو سکتی ہے، کہتا پہلے اللہ ہمارے دل میں ڈالتے، بعد میں ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں ٹیسٹ کروائیں، ہمیں یہ بیماری لگ رہی ہے، اور جب وہ ٹیسٹ ہو کر آتے تو وہی بیماری نکلتی۔ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیماری نہیں نکل رہی ہوتی، یہ ہماری پڑھائی ہے اور یہ اللہ پاک کا ہمارے دل کے اوپر نازل کرنے۔ اب میں کہتا ہوں ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، میں نے اس کو سوچا کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، مریض علاج کے لیے آتے ہیں، ہم بھی یہی سمٹم دیکھتے ہیں، ہم بھی رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نے جو سمٹمز رکھے ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو سمٹمز ہیں نا اس کا یہ ہے، اور اس کو وہی ہوتا ہے۔ اچھا وہی مریض 10 جگہ پر جاتا ہے، اس کو سیم چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم پر بھی تو یقین کرنا چاہیے۔ ہم تو پوچھنے اور بتانے کے پیسے نہیں لیتے، ہمیں تو کوئی دیتا بھی نہیں ہے۔ ہمیں ہمیں کوئی کسی سے مانگ لیں کہ بھئی آپ کا استخارہ کرنا ہے، میں رات بیٹھوں گا آپ کے لیے، میں بیٹھوں گا استخارہ کروں گا، میں آپ کے لیے میں آپ کا حساب نکالوں گا، میں دیکھوں گا آپ کو کیا مسائل ہیں، تو آپ مجھے 3000 فیس دے دیں، 2000 دے دیں، 1000 دے دیں، 500 بھی کسی نے کبھی فیس نہیں بھیجی۔ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں او جی تانوں اللہ پاک نے علم اس واسطے دیتا کہ تو ساڈے کو پیسے مانگ دے پھر، ہمیں تو ایسے کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جبکہ ہم نے بھی وقت دینا ہے، ڈاکٹر نے بھی وقت دینا ہے، ہم نے بھی آپ کے لیے، آپ کا دل تسلی میں آ جاتا ہے جب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت سارے مریض آتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں پیر نے کہا تھا کہ آپ کو یہ مسئلہ، میں کہتا ہوں نہیں، آپ جھوٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے جنات کا مسئلہ، میں کہتا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں بھئی یہ نظر ہی نہیں آ رہا کچھ آپ کو، آپ کا استخارہ کر رہے ہیں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، کیسے میں کہہ دوں آپ کو چیز ہے، کیوں جھوٹ بول دوں؟ جھوٹ بلوانا تو بلوائیں، بہت کچھ ہے، رکھیں پیسے، وہ بالکل پھر یقین کر لیتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پیسے لیتے ہیں ان کا حق ہے، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ اچھا اگر پیسے نہ لیے جائیں نا تو مریض بھی وہ چسکے لے رہا ہوتا ہے، ایک پیر سے پوچھ، دوسرے سے پوچھ، تیسرے سے پوچھ، چوتھے سے پوچھ، پانچویں سے پوچھ کرنا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ابھی وہ ٹھیک ہوگا یا وہ ٹھیک ہوگا یا وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک، وہ اس کو مزید پتہ ہی نہیں بیمار ہوتا، ہو جاتا ہے۔ وہ مزید وسوسوں میں ڈل جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ تلاش کریں، دیکھیں اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، وہ کام کرنے کے لیے دین کو پکڑتا ہے، قرآن سے علاج کرتا ہے، قرآنی کام کرتا ہے، تو آپ اس کو پکڑ لیں، پھر ادھر ادھر مت جائیں۔ اگر آپ کو کوئی اس کا فعل، کوئی عمل قرآن سے ہٹ کر نظر آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، پھر اس کی طرف رجوع مت کریں، کبھی نہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ ہرمل کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہرمل کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ہرمل کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں عبد المالک بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلاج بالاعصاب میں ہرمل کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی ایک روایت نقل کی ہے جو میرے سامنے ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مذکور ہے کہ جس گھر میں جڑی بوٹی کی دھنی، ہرمل ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، جڑی بوٹی کی دھنی دی جائے اس گھر سے اور اس کے پاس ارد گرد کے 72 گھروں سے، انہوں نے لکھا ہے کہ جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ہرمل کا استعمال اتنا ضروری ہے؟ ہرمل کی دھنی سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کی روایت ہے بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ جس گھر میں ہرمل کی دھنی دی جائے، اب ہرمل کی دھنی ہر دوسرے گھر تیسرے گھر میں دی جاتی ہے۔ پھر اس کا استعمال بتائیں، دیکھیں اس میں کا مثال، عمل بتائیں کہ کیا بہت ہے۔ آسان ہے، ہرمل عام مل جاتی ہے آپ کو، جڑی بوٹیاں پنسار سے بھی مل جاتی ہے، بہت سارے عرب کی ہرمل بوٹی جو ہے نا وہ بہت مزیدار ہے، اور میں اکثر لوگوں کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ عرب میں کبھی جائیں تو عرب کی مساجد کے اندر نا بخور لگی ہوتی ہے، اور اس کو وہ کوئلہ جلاتے ہیں، کوئلے کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کی دھنی آتی ہوتی ہے، اور عرب جاتے ہیں، عرب اس کو اپنے طرف سک کرتے ہیں، پھر اپنے کپڑے اوپر کر لیتے ہیں، کپڑوں میں پھر ایسے پکڑ کر اس کو چہرے پہ لگاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہرمل ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کی دھنی دینے سے جب ایک ہمارے سامنے چیز آ گئی ہے تو اس کو دینے سے انہوں نے لکھا کہ 70 گھروں کو فائدہ ہوتا ہے، جنات 70 گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور آپ مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو میں،
جو میں نے ابھی بتایا کہ عبد المالک بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے پھر یہ نزلہ اور زکام کے مریض کو بھی دونی دی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، ہرمل کی۔ تو لیکن یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جنات کے لیے یہ ایک اتنا بڑا انجیکشن ہے کہ جنات اس کو سونگتے ہی بھاگ جاتے ہیں، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے عود کی لکڑی کی دھونی، وہ بڑی کارآمد ہے، اس عربوں کے لیے اندر آج بھی رواج ہے۔ عرب آج بھی اپنے گھروں میں، اپنے مہمان خانوں میں، عموماً اپنی مجالس میں اس کو لگاتے ہیں۔ اور اس کے فوائد دو طرح کے، ایک تو دیکھیں ایک بندے نے خوشبو لی، اس کا لیکوڈ لیا، عطر لیا، لیا، لگانے کے بعد وہ چلا گیا، اس کو تو اب پورے جسم سے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، پھر اس کے باوجود بھی وہ دھونی لگا رہے ہوتے ہیں۔ کہاں پر زیادہ؟ جہاں پر ان کے گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، مہمان آ رہے ہوتے ہیں، مہمان خانہ ہو رہا ہے، کیوں ان کو ڈر ہوتا ہے، اب تو ان کی تہذیب بن گئی ہے، اب تو ان کا یہ کلچرل رواج بن گیا ہے، وہ دھونی لگاتے ہیں کہ مہمان آئے تو مہمان کوئی چیز اگر ایسی لے کر آیا ہے گھر میں کہ یا ہمارے پاس لے کر آیا ہے کہ وہ پڑھ کر دم کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں جادو کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی چیز چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے، اس سے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ ہمارے یہاں خوشبو سستی سے سستی لی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ سستا ترین برانڈ دیکھ کر اس کی خوشبو لے لی جائے۔ عربوں کے ہاں لاکھوں روپے مہینے کے خوشبو پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی اچھے عاملین ہیں تمام کے تمام اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ خوشبو ہمیں معاون ہوتی ہے، معاون ہوتی ہے ہمارے عملیات کے اندر، جنات کو قابو کرنے پر اور جنات کے ساتھ مقابلہ کرنے پر اور جادو سے بچنے پر۔ یہ چیزیں ہماری جو ہیں ہماری معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، لوگ روم اسپرے کا استعمال کرنے جاتے ہیں، فریگرنس کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ کچھ کیمیکلز کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں کسی کے مہمان گھر آ جانے پر یا ہمیں کسی ایسے بندے پر شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ جب بھی ہمارے گھر آتا ہے ہمارے گھر کا نظام جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے، تو مجھے ترتیب سے وہ چیزیں بتا دیں، کون سی خوشبو کون سی دھنی استعمال کرنی چاہیے، تاکہ میرا جو ایڈیٹر ہے وہ لکھ کر بھی لگا دے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں سب سے پہلے جب کوئی گھر میں مہمان آتا ہے نا، تو مہمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے۔ بالکل آپ جب بھی گھر کے اندر مہمان آئے نا، تو آپ ایک کام کیجئے، مہمان کو کوئی بھی چیز آپ پیش کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے مہمان نوازی ہماری تو گھٹی میں رچی بسی ہوئی ہے، ہم بلکہ پورے دنیا کے اندر رواج ہے کہ مسلمان مہمان نواز ہے۔ بالکل مسلمانوں کے علاوہ ہم نے بہت کم دیکھا ہے مہمان نوازی کو، میرا واسطہ رہا ہے، اور ہم گوروں کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، بہت کم۔ وہاں پر بھی اگر آپ کو گورا کوئی بلاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ گھر کی بجائے آپ کو کسی ریسٹورنٹ میں بلائے، وہیں پہ بلا کے آپ نے اپنا بل دینا ہوتا ہے، اس نے اپنا دینا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے تو وہ آپ کی طرف سے بل دے دیتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم نے ہمارا چائنیز کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا میرا رہا ہے، میں بہت دنیا میں اسفار کرتا ہوں، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، تو ہمیں اس لیے ان کے معمولات کا پتہ ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ مہمان نواز پاکستانی مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان یہ مہمان نواز ہیں۔ اب مہمان نوازی جب آپ نے کرنی ہے نا، آپ دیکھیں آپ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا رہے ہیں نا، تو آپ پکڑاتے ہوئے نا انا للہ آپ کی زبان پہ ہو، صرف آپ ان اللہ۔ جب صرف انا للہ آپ جب پکڑ رہے ہیں تو بسم اللہ آپ کے ہاتھ میں۔ اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں، ہمارے گھروں میں جو بوڑھی عورتیں ہیں، ہمارے بڑی ہیں، گھر کی بوڑھی عورتیں، وہ اکثر کوئی بھی چیز کسی کو پکڑاتی ہیں تو کہتی بسم اللہ بسم اللہ، بچے کو پکڑتے وقت بسم اللہ، بچہ پکڑ رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا مزیدار عمل ہے، واللہ اس سے جو چیز وہ آپ کو دے رہا ہوگا اگر آپ بسم اللہ کر کے پکڑیں گے تو اس کا اثر ہی زائل ہو جائے گا۔ سادہ سا فارمولا، نہ پیسے لگیں گے، نہ آپ کو کہیں سے مہنگی عود خوشبو لینی پڑے گی، نہ دھونی لینی پڑے گی، نہ جگانی پڑے گی، نہ آپ کو اس کا اتنا جو ہے نا وہ انتظام کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 پر ایک اچھی چیز بتا رہا ہوں، آپ کو کسی پر شک ہو کہ بندہ یا خاتون گھر آتی ہے تو کچھ کر کے جاتی ہے، تو آپ نے بڑے پیار سے اس کی موجودگی کے اندر منہ کھولے بغیر آپ نے اپنی زبان سے اپنے دل سے تصور کر کے آیت الکرسی پڑھ کر اس کو آپ پھونک مار دیں تصور میں، انشاءاللہ جو چیز لے کر آئی ہوئی ہے اس کا اثر وہ واپس ہی لے کے جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی چھوٹی صورت ہے لیکن اتنی بڑی وہ صورت ہے،
میں کہتا ہوں اتنے ذخائر چھپے ہوئے ہیں سورہ اخلاص کے اندر، آپ یقین کر لیجئے، آپ 3 دفعہ پڑھ کر اس کو دم کر دیں، جب وہ چلی جائے پیچھے سے دم کر دیں، اس کو سامنے سے دم کر دیں، اس کے دائیں بیٹھ کے دم کر دیں، بائیں بیٹھ کے دم کر دیں، واللہ وہ آپ پر جو کچھ کرانے کے لیے آئی ہے یا لے کر آئی ہے، سب کچھ ثواب بن کر جائے گا واپس۔